جنگل میں کھانے کی کمی بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی۔ سب پرندے اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ اسی جنگل میں چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ انہوں نے بھی گھر چھوڑ کر جانا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، ہمیں بھی گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ یہاں تو بہت ہی زیادہ کھانے کی کمی ہو گئی ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو ہمیں کھانا نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے ہمیں دوسرے جنگل جانا ہوگا۔ اگر ہم نہ گئے تو بہت ہی زیادہ برا ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ گھر ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر تو کہیں جا نہیں سکتے، مگر پھر بھی ہمیں جانا ہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جی ہاں امی جان، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ہجرت کر کے کہیں اور جانا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ہم وہاں جا کر بھی محنت کریں گے، اس گھر کو دوبارہ بنائیں گے ہم۔ جی ہاں میرے بیٹے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہمیں وہاں دوبارہ محنت کرنی ہوگی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ محنت سے ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم صرف گھر بنانے کے لیے صرف ایک دفعہ ہی محنت کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس جنگل میں بھی ویسے ہی رہنے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے امی جان، چلیں چلتے ہیں ہم دوسرے جنگل۔ خدا حافظ میرے پیارے گھر، دوبارہ ملیں گے جب آنا ہوا۔ اس کے بعد وہ دوسرے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیل آ جاتی ہے اور وہ انہیں پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے واہ، کتنا اچھا کھانا ہے۔ اب میں تم دونوں کو مار دوں گی اور تم دونوں کو کھا جاؤں گی۔ اگر تم لوگوں نے یہاں سے جانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، میں کھا جاؤں گی۔ چیل جی، دیکھیں آپ مجھے کھا لیں لیکن میری بیٹی کو بالکل بھی نہ کھائیں۔ میرا بیٹا بہت زیادہ چھوٹا ہے ابھی۔ مہربانی کر کے اسے چھوڑ دیں، اسے دوسرے جنگل جانے دیں، مجھے کھا جائیں مہربانی کر کے۔ اچھا، ویسے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے۔ اتنے چھوٹے کو میں کہاں سے کھاؤں گی، میرا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، میں صرف تمہیں ہی کھا جاؤں گی، چلو۔ نہیں نہیں، مہربانی کر کے میری ماما کو نہ کھائیں نا، مہربانی کر کے چیل آنٹی ہم پر مہربان ہو جائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری ماما کو بالکل بھی نہیں کھاؤں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری بات مان لی اور ماما کو نہیں کھایا۔ دیکھو بچے، پہلے میری بات پوری سن تو لو۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری ماں کو نہیں کھاؤں گی، لیکن میں تمہیں کھا جاؤں گی۔ نہیں نہیں، مہربانی کر کے میرے بیٹے کو نہ کھائیں، مہربانی کر کے نہیں، میرے بیٹے کو نہ کھائیں۔ اگر میں زندہ رہی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے چیل آنٹی، ٹھیک ہے، آپ مجھے ہی کھائیں، ان کو بالکل بھی نہ کھائیں، ان کو جانے دیں۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے والے کی آخری خواہش پوری کر دینی چاہیے، تو آپ میری بھی آخری خواہش پوری کر دیں۔ میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنی ماما سے گلے ملوں، تو مہربانی کر کے آپ میری آخری خواہش پوری کر دیں۔ میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس تھوڑا سا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی سے اپنی ماما سے بات کرو۔ تمہاری آخری خواہش میں مان ہی لیتی ہوں، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میری بچی، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے بیٹے، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا تم سے کتنا پیار کرتی، تم نے پھر بھی ایسا کیا۔ امی جان، میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس لیے یہ صرف میرا ایک ناٹک تھا۔ دراصل میں آپ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں جس سے ہم دونوں بچ سکتے ہیں۔ میں اس کو باتوں میں لگاؤں گا اور پھر آپ ایک جال پھینکے گا اور پھر اس طرح وہ پھنس جائے گا اور ہم جیت جائیں گے۔ چڑیا نے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو اس کے بیٹے نے کہا، چیل آنٹی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کھائیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت بےتاب ہیں کہ آپ مجھے کھائیں گی، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی اچھی بات ہے، آپ کے فائدے کی بات ہے۔ دراصل میں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک اتنا اچھا پرندہ مجھے ملا کہ آپ اگر اسے کھائیں گی تو اس سے زیادہ لذیذ کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ میں بھی بہت اچھا ہوں، مگر آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی کہ آپ پہلے اسے کھا لیں اور پھر مجھے کھا لیجئے گا جب بھوک لگے دوبارہ۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو چلو چلتے ہیں وہاں فوراً۔ تو وہ چلے گئے۔ جو
اس کا بیٹا تھا وہ وہیں بیٹھا رہا اور جو چیل تھا اس کو فوراً چڑیا نے پکڑ لیا اور اس طرح ان دونوں کی جان بچ